وائٹ ہاؤس سے باہر قدم رکھتے ہی امریکی صدر دنیا کا سب سے زیادہ محفوظ انسان بن جاتا ہے۔ جو بریف کیس آپ کو اس کے ساتھ نظر آتا ہے، اسے محض ایک بیگ نہیں بلکہ نیوکلیئر فٹ بال کہا جاتا ہے۔ ان کا یورین اور فضلہ بھی سیل شدہ کنٹینرز میں محفوظ کر کے واپس امریکہ لے جایا جاتا ہے۔ وہاں اس کے کھانے کے لیے عارضی مائکرو بایولوجیکل فوڈ ٹیسٹنگ لیبارٹریز قائم کی جاتی ہیں۔ سیکیورٹی کی پیچیدگی کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ امریکی ایجنٹس جان بوجھ کر جعلی ٹکٹس اور فرضی پاسپورٹس کے ساتھ اپنے اہلکاروں کو ایئرپورٹس میں داخل کرتے ہیں تاکہ نظام کی کمزوریوں کو پرکھا جا سکے۔ صدر کی گاڑی میں ان کے بلڈ گروپ کے مطابق ایمرجنسی خون پہلے سے محفوظ ہوتا ہے۔ G20 اجلاس میں بھی بعض اوقات میزبان ملک کے وزراء کو کاروں کے بجائے بسوں میں منتقل کیا جاتا ہے۔ جب آپ کسی غیر ملکی دورے پر امریکی صدر کو مسکراتے ہوئے ہاتھ ہلاتے دیکھتے ہیں تو بظاہر یہ ایک سادہ سا منظر لگتا ہے، مگر حقیقت میں اس لمحے دنیا کا سب سے مہنگا اور سخت ترین سیکیورٹی آپریشن جاری ہوتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں انٹولڈ سٹوری ود ڈاکٹر اکمل سمرو۔ اگر آپ کبھی یہ سوچتے ہیں کہ امریکی صدر کی سیکیورٹی دنیا کی سخت ترین سیکیورٹی کیوں سمجھی جاتی ہے، تو اس کی جڑیں صرف جدید ٹیکنالوجی یا عسکری طاقت میں نہیں بلکہ امریکی تاریخ کے خون آلود اسباق میں پوشیدہ ہیں۔ امریکہ اپنی تاریخ میں اب تک 4 صدور کے قتل دیکھ چکا ہے۔ ابراہم لنکن، جیمز گارفیلڈ، ولیم میک کنلے اور جان ایف کینیڈی، اور ہر قتل نے ریاست کو یہ احساس دلایا کہ صدر محض ایک شخص نہیں بلکہ پورے نظام، اقتدار، قومی سلامتی اور عالمی فیصلوں کا مرکز ہوتا ہے۔ انہی سانحات کے بعد امریکہ نے یہ طے کیا کہ آئندہ کسی بھی خطرے کو قسمت کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جائے گا۔ چنانچہ آج امریکی صدر جہاں بھی جاتا ہے وہاں اس کے ساتھ ایک مکمل چلتا پھرتا ریاستی ڈھانچہ، 7 سطحی سیکیورٹی حصار، جدید ترین ٹیکنالوجی اور لمحہ بہ لمحہ نگرانی کا نظام حرکت میں آ جاتا ہے۔ یہ پروگرام دراصل اسی غیر معمولی سیکیورٹی سسٹم کی تہوں کو کھولتا ہے کہ ایک انسان کی حفاظت کے پیچھے پوری دنیا کی سب سے طاقتور ریاست کیسے کھڑی ہوتی ہے۔ وائٹ ہاؤس سے باہر قدم رکھتے ہی امریکی صدر دنیا کا سب سے زیادہ محفوظ انسان بن جاتا ہے۔ جو بریف کیس آپ کو اس کے ساتھ نظر آتا ہے، اسے محض ایک بیگ نہیں بلکہ نیوکلیئر فٹ بال کہا جاتا ہے۔ امریکی صدر جہاں بھی جاتا ہے اس کی ذاتی ضروریات تک مکمل سیکیورٹی پلان کا حصہ ہوتی ہیں، یہاں تک کہ باتھ روم کے استعمال کے بعد ان کا یورین اور فضلہ بھی سیل شدہ کنٹینرز میں محفوظ کر کے واپس امریکہ لے جایا جاتا ہے تاکہ کسی قسم کی بایولوجیکل اور انٹیلیجنس رسک باقی نہ رہے۔ جس ہوٹل میں امریکی صدر قیام کرتا ہے وہاں اس کے کھانے کے لیے عارضی مائکرو بایولوجیکل فوڈ ٹیسٹنگ لیبارٹریز قائم کی جاتی ہیں۔ بعض ممالک میں ہوٹل کے اطراف بندروں جیسے جانوروں کو دور رکھنے کے لیے لنگور تک کرائے پر منگوائے جاتے ہیں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اصل لنگور نہیں بلکہ انسان ہی لنگور کی آوازیں نکالتے ہیں۔ صدر کے کمرے میں موجود ٹی وی یونٹ تک تبدیل کر دیا جاتا ہے، دیواروں اور کھڑکیوں پر بلٹ پروف شیشے نصب کیے جاتے ہیں اور جدید اینٹی سرویلنس ڈیوائسز لگائی جاتی ہیں۔ سیکیورٹی کی پیچیدگی کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ امریکی ایجنٹس جان بوجھ کر جعلی ٹکٹس اور فرضی پاسپورٹس کے ساتھ اپنے اہلکاروں کو ایئرپورٹس میں داخل کرتے ہیں تاکہ نظام کی کمزوریوں کو پرکھا جا سکے۔ صدر کی گاڑی میں ان کے بلڈ گروپ کے مطابق ایمرجنسی خون پہلے سے محفوظ ہوتا ہے، حتیٰ کہ G20 اجلاس میں بھی بعض اوقات میزبان ملک کے وزراء کو کاروں کے بجائے بسوں میں منتقل کیا جاتا ہے، جبکہ صدر کی نقل و حرکت مکمل طور پر الگ اور محفوظ رکھی جاتی ہے۔ جب آپ کسی غیر ملکی دورے پر امریکی صدر کو مسکراتے ہوئے ہاتھ ہلاتے دیکھتے ہیں تو بظاہر یہ ایک سادہ سا منظر لگتا ہے، مگر حقیقت میں اس لمحے دنیا کا سب سے مہنگا اور سخت ترین سیکیورٹی آپریشن جاری ہوتا ہے۔ صدر کی ہر حرکت، ہر قدم اور ہر لمحہ پہلے سے منٹ با منٹ منصوبہ بندی کے تحت طے کیا جا چکا ہوتا ہے۔ جب وہ امریکہ سے باہر کسی دوسرے ملک کا دورہ کرتا ہے تو کیمرے پر نظر آنے والی اس سادہ سی وزٹ کے پیچھے ہزاروں افراد کی محنت، غیر معمولی کوآرڈینیشن اور کروڑوں ڈالرز پر مشتمل سیکیورٹی مشن
کار فرما ہوتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ پردے کے پیچھے کیسے انجام پاتا ہے؟ امریکی ایجنسیاں اس پورے منصوبے کو کس طرح عملی شکل دیتی ہیں؟ یہی سب کچھ میں آپ کو اس ویڈیو میں مرحلہ وار تفصیل سے بتاؤں گا۔ جب بھی امریکی صدر کو کسی دوسرے ملک کا دورہ کرنا ہوتا ہے تو اس کی تیاری میں عام طور پر 4 سے 5 ماہ درکار ہوتے ہیں۔ ہنگامی یا غیر معمولی دورے کی صورت میں مدت کم ہو سکتی ہے، مگر عام حالات میں مہینوں پہلے سے تیاری شروع کر دی جاتی ہے۔ جیسے ہی کسی ملک کے دورے پر ابتدائی سطح پر غور شروع ہوتا ہے، وائٹ ہاؤس کے ویسٹ ونگ میں امریکی صدر کے ساتھ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز، نیشنل سیکیورٹی کونسل اور چیف آف اسٹاف کی تفصیلی میٹنگ ہوتی ہے۔ اس میٹنگ میں پورے دورے کی بریفنگ دی جاتی ہے، مقاصد کیا ہیں، کن امور کو حاصل کرنا ہے اور کن سفارتی یا اسٹریٹجک نکات پر فوکس ہوگا۔ جب امریکی صدر اس منصوبے کی منظوری دے دیتا ہے تو اسی لمحے دورے کا کام باضابطہ طور پر شروع ہو جاتا ہے۔ اگلے ہی دن تمام تفصیلات کو تحریری شکل دے دی جاتی ہے، کب جانا ہے، کہاں جانا ہے اور کن نکات پر بات ہوگی۔ اس دستاویز کے دستخط ہوتے ہی یہ طے ہو جاتا ہے کہ امریکی صدر فلاں تاریخ کو اس ملک کا دورہ کرے گا، اور اسی مرحلے پر میڈیا میں بھی خبریں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد تفصیلی منصوبہ بندی کا مرحلہ آتا ہے، جس میں سیکیورٹی خدشات، مقامی حالات، ممکنہ خطرات اور ہر پہلو کا باریک بینی سے جائزہ لیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر یہ دورہ کسی یورپی ملک کا ہو تو وہاں کے تمام ممکنہ سیکیورٹی تھریٹس کا تجزیہ کر کے ایک علیحدہ جامع دستاویز تیار کی جاتی ہے، جسے ڈائریکٹیو آرڈرز یا بعض اوقات ٹرپ ڈائریکٹیو آرڈرز کہا جاتا ہے۔ جب ٹرپ ڈائریکٹیو مکمل طور پر تیار ہو جاتا ہے تو اس کی مصدقہ نقول ایک محفوظ نیٹ ورک کے ذریعے تمام متعلقہ محکموں کو ارسال کر دی جاتی ہیں۔ اس کے بعد اگر یہ دورہ ترجیحی نوعیت کا ہو تو اسی ہفتے وائٹ ہاؤس کے قریب واقع آئزن ہاور ایگزیکٹو آفس بلڈنگ میں ایک اہم اجلاس منعقد کیا جاتا ہے۔ اس اجلاس میں وہ تمام محکمے شریک ہوتے ہیں جنہیں ٹرپ ڈائریکٹیو موصول ہوا ہوتا ہے۔ ہر محکمہ اپنے اپنے شعبے کے ماہر افسران نامزد کرتا ہے اور یوں مختلف اداروں پر مشتمل ایک مشترکہ ٹیم تشکیل دی جاتی ہے۔ اس ٹیم کی ذمہ داری پورے دورے کو عملی شکل دینا ہوتی ہے۔ اسے ایڈوانس سروے ٹیم کہا جاتا ہے اور بعض اوقات اسے ایڈوانس ٹیم بھی کہا جاتا ہے۔ اس ٹیم میں منعقد سرکاری اداروں کے نمائندے شامل ہوتے ہیں اور ہر فرد کو واضح طور پر مخصوص ذمہ داری سونپ دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر وائٹ ہاؤس کے افسران صدر کے دورے کے تمام ایونٹس اور شیڈول کو سنبھالتے ہیں۔ یو ایس سیکرٹ سروس پورے دورے کی سیکیورٹی کی ذمہ دار ہوتی ہے، جبکہ کمیونیکیشن ایجنسیاں محفوظ فون لائنز، نیٹ ورکس اور ڈیجیٹل رابطوں کا بندوبست کرتی ہیں۔ اس طرح پوری ٹیم میں کام کی باقاعدہ تقسیم ہوتی ہے تاکہ کسی مرحلے پر ابہام یا خلل پیدا نہ ہو۔ جو ہی یہ ٹیم تشکیل پا جاتی ہے اسی لمحے سے امریکی صدر کے دورے کی عملی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ فرض کریں کہ امریکی صدر کو دسمبر میں جرمنی کا دورہ کرنا ہے تو ستمبر تک تمام محکموں کو ٹرپ ڈائریکٹیو موصول ہو چکا ہوتا ہے۔ اکتوبر میں ایڈوانس ٹیم تشکیل دی جاتی ہے اور اسی مہینے دورے کی تیاری باقاعدہ طور پر شروع کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح ایڈوانس سروے ٹیم میزبان ملک روانہ ہو جاتی ہے۔ میزبان ملک پہنچنے کے بعد ایڈوانس ٹیم یہ طے کرتی ہے کہ صدر کس ایئرپورٹ پر اتریں گے، وہاں سے ہوٹل تک کون سا راستہ اختیار کیا جائے گا اور ہوٹل سے مختلف تقاریب یا اجلاسوں کی جگہوں تک آمد و رفت کیسے ہوگی، اسٹیج کہاں قائم ہوگا، سیکیورٹی کی حدود کہاں ہوں گی، یہ تمام فیصلے اسی ٹیم کے ذریعے کیے جاتے ہیں۔ اس پورے عمل میں امریکہ کے سفارت خانے کے افسران اور میزبان ملک کی سیکیورٹی فورسز کو بھی شامل کیا جاتا ہے تاکہ مقامی حالات اور زمینی حقائق کے مطابق انتظامات کیے جا سکیں۔ سب سے پہلے صدر کے زیر استعمال آنے والے تمام ممکنہ راستوں کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ ان میں ترجیح ان راستوں کو دی جاتی ہے جو سیدھے، سادہ اور تیز ہوں اور جن پر سفر کا دورانیہ 15 سے 20 منٹ سے زیادہ نہ ہو۔ راستوں کے انتخاب میں غیر معمولی باریک بینی سے کام لیا جاتا ہے، یہاں تک دیکھا جاتا ہے کہ صدارتی قافلہ کس سمت میں سفر کرے گا اور سورج کس زاویے سے سامنے آئے گا یا نہیں۔ یہ تمام تفصیلات رپورٹ میں درج کی جاتی ہیں۔ منتخب کیے جانے والے راستے کے لیے مخصوص معیار مقرر ہوتے ہیں۔ سڑک اتنی کشادہ ہونی چاہیے کہ صدارتی قافلہ بآسانی یو ٹرن لے سکے۔ اس کے ساتھ متبادل راستہ بھی موجود ہو اور وہ متبادل راستہ تنگ گلیوں یا غیر محفوظ علاقوں سے
نہ گزرتا ہو۔ تمام دستیاب راستوں کا جائزہ لینے کے بعد انہی راستوں کا انتخاب کیا جاتا ہے جنہیں بیریکیڈ لگا کر آسانی سے محفوظ بنایا جا سکے، جہاں داخلی اور خارجی راستوں کو کنٹرول کرنا ممکن ہو اور جہاں ہجوم کو سنبھالنا نسبتاً آسان ہو۔ اس کے علاوہ منتخب راستے سے تقریباً 20 منٹ کے فاصلے پر لیول 1 ٹراما ہاسپٹل کی موجودگی لازمی سمجھی جاتی ہے۔ اگر اس ہسپتال میں ہیلی پیڈ بھی موجود ہو تو اسے اضافی ترجیح دی جاتی ہے تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں فوری لینڈنگ اور علاج ممکن بنایا جا سکے۔ جب صدارتی قافلہ سڑک پر ہوتا ہے تو کمیونیکیشن انتہائی کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔ امریکی صدر دنیا کے کسی بھی کونے میں سفر کر رہا ہو، وہ ہر وقت وائٹ ہاؤس، پینٹاگون اور امریکی فوج کے ساتھ محفوظ چینلز کے ذریعے براہ راست رابطے میں رہتا ہے۔ صدارتی قافلے میں شامل گاڑیوں میں نہایت جدید اور محفوظ کمیونیکیشن سسٹمز نصب ہوتے ہیں اور ہر گاڑی کا ایک الگ ریڈیو کوڈ ہوتا ہے تاکہ رابطے میں کسی قسم کی الجھن یا مداخلت نہ ہو۔ اسی وجہ سے جب ایڈوانس ٹیم میزبان ملک میں سروے کے لیے آتی ہے تو اس میں وائٹ ہاؤس کمیونیکیشن ایجنسی کے ماہرین بھی شامل ہوتے ہیں۔ یہ ماہرین سیٹلائٹ نقشوں اور خصوصی آلات کی مدد سے یہ جانچ کرتے ہیں کہ کہیں راستے میں سگنل ڈیڈ زون یا ریڈیو بلیک آؤٹ پوائنٹس تو موجود نہیں، جہاں انہیں نیٹ ورک کوریج کمزور محسوس ہوتی ہے یا جہاں نگرانی کے کیمرے نصب کرنے میں مشکلات پیش آ سکتی ہوں۔ ان مقامات کو رپورٹ میں واضح طور پر نشان زد کیا جاتا ہے۔ ان جگہوں کے بارے میں فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یا تو انہیں مکمل طور پر کلیئر کیا جائے گا یا وہاں اضافی ریسیپٹرز، اینٹیناز، کیمرے اور سیٹلائٹ سپورٹ فراہم کی جائے گی۔ اس مکمل سروے کے بعد تمام دستیاب راستوں میں سے ایک حتمی راستہ منتخب کر لیا جاتا ہے، چاہے وہ ایئرپورٹ سے ہوٹل تک ہو یا ہوٹل سے کسی تقریب کی جگہ تک۔ راستے کے حتمی انتخاب کے بعد ایڈوانس ٹیم ان شہروں کے ایئرپورٹس کا تفصیلی جائزہ لینا شروع کرتی ہے جہاں امریکی صدر کی سرگرمیاں متوقع ہوتی ہیں۔ کسی بھی ایئرپورٹ کا انتخاب محض اتفاقاً نہیں کیا جاتا بلکہ امریکی ایجنسیوں کی طے شدہ گائیڈ لائنز کے مطابق کیا جاتا ہے۔ منتخب ایئرپورٹ کے ایک بڑے حصے کو امریکی ایجنسیاں اپنے آپریشنل کنٹرول میں لے لیتی ہیں۔ ایئرپورٹ کی بنیادی ٹیکنیکل ضروریات پوری ہونے کے بعد اگلا مرحلہ ایندھن کی جانچ کا ہوتا ہے۔ امریکی صدر کے طیارے میں جیٹ A1 قسم کا ایندھن استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے ایڈوانس ٹیم میں ڈیفنس انرجی سپورٹ سینٹر کے کوالٹی مینیجرز بھی شامل ہوتے ہیں۔ یہ ماہرین میزبان ملک کے ایئرپورٹ سے ایندھن کے نمونے حاصل کر کے انہیں امریکہ میں لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے بھیجتے ہیں تاکہ معیار میں کسی قسم کا شک باقی نہ رہے۔ اس جانچ کی ایک علیحدہ تفصیلی رپورٹ تیار کی جاتی ہے۔ اس کے بعد ایڈوانس ٹیم پورے ایئرپورٹ کا سیکیورٹی سروے شروع کرتی ہے۔ ایئرپورٹ کے تمام بلند مقامات جیسے چھتیں، ہینگرز اور کنٹرول ٹاور پر آبزرویشن پوائنٹس اور سیکیورٹی پوسٹ کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ انہی مقامات پر سنائپرز تعینات کیے جاتے ہیں جو 1 میل سے زیادہ فاصلے تک معمولی سی حرکت، ہلکی سی روشنی کی جھلک یا شیشے کی چمک کو بھی ممکنہ خطرہ تصور کرتے ہیں۔ موصول ہونے والے تمام اشاروں کا تجزیہ ریئل ٹائم سیٹلائٹ امیجری اور ڈرون نگرانی کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ جب امریکی صدر کسی میزبان ملک کا دورہ کرتا ہے تو امریکہ اپنی سیٹلائٹس کے امیجنگ شیڈول اور مدار کی ترجیحات تبدیل کر کے اس ملک پر نگرانی کا دائرہ بڑھا دیتا ہے تاکہ اہم راستوں اور مقامات پر زیادہ باریک اور زیادہ فریکوینسی کے ساتھ تصاویر حاصل کی جا سکیں۔ ایئرپورٹ کے ارد گرد 2 سے 3 کلومیٹر کے علاقے میں شہری نقل و حرکت اور عمارتوں پر بھی مسلسل نظر رکھی جاتی ہے۔ 2015 میں صدر اوباما کے دورے کے دوران ایئرپورٹ کے اطراف موجود میٹرو اسٹیشنز، فلائی اوورز اور عمارتوں کی چھتوں تک رسائی مکمل طور پر بند کر دی گئی تھی اور پورے علاقے کو نو فلائی زون قرار دیا گیا تھا۔ ان تمام اقدامات کے بعد ایڈوانس ٹیم ایئرپورٹ کا سروے مکمل کر کے تفصیلی رپورٹ تیار کرتی ہے اور پھر ہوٹل کے معائنے کی طرف بڑھتی ہے۔ عام طور پر ہوٹل کے انتخاب میں یہ ترجیح دی جاتی ہے کہ وہ ایئرپورٹ سے 20 سے 30 منٹ سے زیادہ فاصلے پر نہ ہو اور اہم تقریبات کی جگہوں سے 15 سے 20 منٹ کے اندر واقع ہو۔ فیصلہ ہونے کے بعد اس فلور اور کمرے کے تمام بلاکنگ پوائنٹس نشان زد کر دیے جاتے ہیں۔
صدر جس فلور پر قیام کرتے ہیں اس کے اوپر اور نیچے کے فلورز پر کون قیام کرے گا اس کی مکمل تفصیلات درج کی جاتی ہیں۔ صدر کے لیے مخصوص لفٹ الگ کر دی جاتی ہے، اضافی CCTV کیمرے اور ایکس رے مشینیں نصب کی جاتی ہیں، ہوٹل کے دروازوں کے لاکس تبدیل کیے جاتے ہیں اور سنائپرز اور سیکیورٹی ٹیموں کی پوزیشنز بھی طے کر لی جاتی ہے۔ امریکی صدر کے کھانے کے حوالے سے بھی غیر معمولی احتیاط برتی جاتی ہے۔ صدر کے آرڈر کردہ مینیو کو بیک وقت 2 مختلف مقامات پر تیار کیا جاتا ہے تاکہ اگر ایک جگہ کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے تو متبادل کھانا فوری طور پر دستیاب ہو۔ اس مقصد کے لیے ڈپلیکیٹ کچن قائم کیا جاتا ہے اور مائکرو بایولوجیکل فوڈ ٹیسٹنگ لیب بھی لگائی جاتی ہے۔ صدر جو کچھ بھی کھاتے ہیں وہ پہلے فوڈ ٹیسٹنگ ٹیم سے منظوری حاصل کرتا ہے۔ ایڈوانس ٹیم پورے ہوٹل کے لے آؤٹ میں سیکیورٹی ضروریات کے مطابق تبدیلیاں کرتی ہے اور احتیاطاً ہوٹل کی ویب سائٹ سے ورچوئل ٹورز اور نقشے بھی ہٹا دیے جاتے ہیں۔ ہوٹل کے تمام عملے کی پولیس ویریفیکیشن شروع کر دی جاتی ہے۔ ان اقدامات کے بعد ایڈوانس ٹیم امریکی صدر کی تقریبات کے مقامات کا سروے کرنے پہنچتی ہے۔ ایونٹ لوکیشن پر سب سے پہلے آس پاس موجود بلند عمارتوں کی نشاندہی کی جاتی ہے جو اسٹیج کی براہ راست رینج میں ہوں۔ ایسی عمارتوں کو مکمل طور پر سیل کر کے ان کی چھتوں پر سیکیورٹی پوسٹ قائم کی جاتی ہیں۔ باقی عمارتوں میں رہنے والے افراد اور ان کے اہل خانہ کی گنتی اور پولیس تصدیق کی جاتی ہے۔ ایونٹ کی پوری جگہ کو ہیوی بیریکیڈنگ کے ذریعے محفوظ کیا جاتا ہے۔ یہ عام بیریکیڈ نہیں ہوتی بلکہ 6.8 ٹن وزنی اینٹی ریم بیریکیڈز ہوتی ہیں جو 80 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے آنے والے ٹرک کو بھی روکنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ میزبان ملک کے VIPs حتیٰ کہ وزراء کو بھی ذاتی گاڑیوں میں آنے کی اجازت نہیں دی جاتی بلکہ انہی بسوں یا شٹل سروس کے ذریعے لایا جاتا ہے، جیسا کہ G20 اجلاس کے دوران میں اکثر وزراء کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ صدر جس پوڈیم پر خطاب کرتے ہیں وہ بھی عام نہیں ہوتا۔ اسے امریکی سیکرٹ سروس خصوصی طور پر ڈیزائن کرتی ہے جسے بلو خوس کہا جاتا ہے۔ یہ پوڈیم دراصل ایک حفاظتی ڈھال کا کام کرتا ہے۔ اسٹیج پر صدر کہاں کھڑے ہوں گے، کہاں بیٹھیں گے اور کس سمت حرکت کریں گے، ہر قدم پہلے سے نشان زد ہوتا ہے۔ پورے ایریا کو نو فلائی زون قرار دیا جاتا ہے اور زیر زمین سرنگوں یا ممکنہ راستوں سے خطرات کو جانچنے کے لیے وائبریشن ٹیسٹ اور سینسرز نصب کیے جاتے ہیں۔ تمام حتمی سروے مکمل ہونے کے بعد ایڈوانس ٹیم ڈرون اور لیزر میپنگ کے ذریعے پورے دورے کا 3D لے آؤٹ تیار کرتی ہے، رسک انڈیکس رپورٹ بناتی ہے اور ہر مرحلے کو اس میں درج کر دیتی ہے کہ کہاں خطرہ زیادہ ہے، اس سے کیسے نمٹا جائے گا اور ہنگامی صورت میں کیا حکمت عملی اختیار کی جائے گی۔ یہ رپورٹ واشنگٹن میں تمام متعلقہ اداروں کو بھیج دی جاتی ہے جہاں اس کی بنیاد پر پلان A، پلان B اور پلان C تیار کیے جاتے ہیں۔ امریکی صدر کے دورے سے تقریباً 10 سے 15 دن پہلے امریکہ دوسری ایڈوانس ٹیم میزبان ملک روانہ کرتا ہے۔ یہ ٹیم منظور شدہ لے آؤٹ کے مطابق سیکیورٹی کمیونیکیشن، قافلے کی نقل و حرکت اور ایمرجنسی رسپانس کی ریہرسل کرتی ہے۔ ایئرپورٹس، ہوٹلز، سڑکوں اور ایونٹ مقامات پر موک ڈرلز ہوتی ہیں۔ کیمرے، اینٹی ڈرون ریڈار، جیمرز اور نگرانی کے نظام نصب کیے جاتے ہیں۔ بعض اوقات ایئرپورٹس پر اپنی ہی ٹیم کے افراد کو جعلی پاسپورٹس اور ڈمی ٹکٹس دے کر بھیجا جاتا ہے تاکہ سسٹم میں موجود کمزوریوں کی نشاندہی ہو سکے۔ صدارتی قافلے کے راستوں پر بھی مکمل ڈیمو اور ٹیسٹنگ کی جاتی ہے۔ اس کے بعد سیکرٹ سروس پورے ہوٹل کو اپنے کنٹرول میں لے لیتی ہے۔ کمروں، راہداریوں، وینٹیلیشن، کچن اور ہر کونے کی دوبارہ جانچ ہوتی ہے۔ صدر کے کمرے میں بلٹ پروف شیشے، ایمرجنسی آکسیجن سپلائی اور نئے الیکٹرانک آلات نصب کیے جاتے ہیں تاکہ کسی خفیہ ڈیوائس کا امکان نہ رہے۔ ہوٹل کے اندر ایک وار روم قائم کیا جاتا ہے جہاں سے کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کی منصوبہ بندی کی جاتی ہے۔ پورے ہوٹل کو 7 سطحی سیکیورٹی حصار میں رکھا جاتا ہے۔ یہ 7 سطحی سیکیورٹی صرف ہوٹل تک محدود نہیں رہتی بلکہ میزبان ملک میں قدم رکھتے ہی امریکی صدر اسی حفاظتی دائرے میں رہتا ہے۔ بیرونی سطح پر مقامی پولیس اور نیم فوجی دستے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کمانڈوز اور سنائپرز اور سب سے اندرونی دائرے میں صرف امریکی سیکرٹ سروس کے 300 سے زائد اہلکار ہوتے ہیں۔
جو جسمانی طور پر صدر کو تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ فضائی حدود بھی 18 سے 56 کلومیٹر کے دائرے میں نو فلائی زون قرار دی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جس علاقے میں صدر قیام کرتے ہیں یا تقریبات میں شریک ہوتے ہیں، وہاں مشتبہ افراد، سابقہ مجرموں اور ممکنہ احتجاج کرنے والوں کو بطور احتیاط حراست میں لیا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ بھیک مانگنے والوں کو بھی مخصوص شیلٹرز میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ اکثر مقامات پر امریکی صدر کی آمد سے کئی دن پہلے ہی پورے دورے کا سامان، سیکیورٹی سیٹ اپ اور ٹیکنیکل آلات میزبان ملک منتقل کر دیے جاتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے عموماً 2 سے 3 C-70 گلوب باسٹر کارگو طیارے استعمال کیے جاتے ہیں، جن کے ذریعے یہ تمام سامان براہ راست امریکہ سے میزبان ملک مثلاً برطانیہ پہنچا دیا جاتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے اسی دور میں بعض مواقع پر 3 سے 4 C-17 کارگو طیارے صرف اسی مقصد کے لیے بھیجے گئے تھے۔ ان کارگو طیاروں میں صرف عام ساز و سامان ہی نہیں بلکہ بڑے سائز کے ہیلی کاپٹر، ان کے مکمل طور پر کھولے گئے ونگز، صدر کی خصوصی گاڑی دا بیسٹ، اس کی بیک اپ گاڑیاں، پورا صدارتی قافلہ، ریڈار سسٹمز، سنائپر آلات، ہاک آئی نگرانی کے نظام، جیمرز اور بم ڈیٹیکشن کے لیے تربیت یافتہ کینائن اسکواڈ کے کتے تک شامل ہوتے ہیں۔ یہ تمام سامان صدر کی آمد سے پہلے ہی میزبان ملک میں پہنچا دیا جاتا ہے تاکہ آخری وقت میں کسی قسم کا خلا باقی نہ رہے۔ اس کے بعد وہ دن آتا ہے جب ایک ہی مقام پر 3 سے 4 ایک جیسے نظر آنے والے میرین ون ہیلی کاپٹر کھڑے ہوتے ہیں۔ یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ میرین ون کسی مخصوص ہیلی کاپٹر ماڈل کا نام نہیں، بلکہ جس ہیلی کاپٹر میں اس وقت امریکی صدر سوار ہوتا ہے اسے ہی میرین ون کہا جاتا ہے۔ صدر کے ساتھ ایک ہیلی کاپٹر میں سیکرٹ سروس کے منتخب اہلکار ہوتے ہیں، جبکہ باقی سیکیورٹی عملہ بیک اپ ہیلی کاپٹروں میں سوار ہوتا ہے۔ چونکہ یہ تمام ہیلی کاپٹر ایک جیسے دکھائی دیتے ہیں، اس لیے کسی کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ صدر کس ہیلی کاپٹر میں موجود ہیں۔ ان ہیلی کاپٹرز کو عام فوجی یونٹس نہیں اڑاتی، بلکہ امریکی میرینز کا خصوصی اسکواڈرن نائٹ ہاکس اس کی ذمہ داری سنبھالتا ہے۔ یہ ہیلی کاپٹر صدر کو محض 10 منٹ کے اندر جوائنٹ بیس اینڈریوز پہنچا دیتے ہیں، جہاں پہلے سے 2 ایک جیسے نظر آنے والے بوئنگ طیارے موجود ہوتے ہیں، جن کی دم پر بالترتیب 28,000 اور 29,000 درج ہوتا ہے۔ یہی وہ طیارے ہیں جنہیں دنیا ایئر فورس 1 کے نام سے جانتی ہے۔ صدر اپنی ٹیم کے ساتھ ان میں سے ایک طیارے میں سوار ہو جاتے ہیں۔ جب صدر ایئر فورس 1 کی جانب بڑھتے ہیں تو ان کے قریب موجود سیکیورٹی افسر کے ہاتھ میں ایک نیوکلیئر فٹ بال ہوتا ہے جو ہمیں سیاہ بیگ میں نظر آتا ہے۔ اس بیگ میں ایک سیاہ کتاب ہوتی ہے جس میں نیوکلیئر جنگ کے مختلف آپشنز اور ہنگامی منصوبے درج ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک اور کتاب ہوتی ہے جس میں انتہائی خفیہ محفوظ مقامات کی فہرست موجود ہوتی ہے جہاں ایمرجنسی کی صورت میں صدر منتقل ہو سکتے ہیں۔ اس بیگ میں 3 بائی 5 انچ کا ایک کارڈ بھی ہوتا ہے جسے بسکٹ کہا جاتا ہے۔ اس کارڈ پر صدر کے تصدیقی کوڈز درج ہوتے ہیں جن کے ذریعے وہ پینٹاگون کے ساتھ اپنی شناخت کی تصدیق کر کے کسی بھی نیوکلیئر حکم کی توثیق کر سکتے ہیں، اور یہ تمام اختیارات امریکی صدر کے ایئر فورس 1 میں سوار ہوتے ہی فعال ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ایئر فورس 1 کوئی طیارہ ماڈل نہیں بلکہ ایک کال سائن ہے۔ امریکی صدر جس بھی طیارے میں سفر کر رہا ہو، اس کا کال سائن ایئر فورس 1 ہی ہوتا ہے۔ ماضی میں ایک واقعے کے دوران صدر ایک ایسے طیارے میں سفر کر رہے تھے جس کا فلائٹ نمبر ایک کمرشل پرواز سے ملتا جلتا تھا، جس سے ایئر ٹریفک کنٹرول میں شدید کنفیوژن پیدا ہو گئی۔ اسی واقعے کے بعد یہ اصول سختی سے نافذ کیا گیا کہ صدر کے سوار ہوتے ہی طیارے کا کال سائن لازمی طور پر ایئر فورس 1 ہوگا تاکہ کسی قسم کی غلط فہمی نہ رہے۔ ایئر فورس 1 در حقیقت ایک اڑتا ہوا وائٹ ہاؤس ہے۔ اس میں 3 فلورز اور تقریباً 4,000 اسکوائر فٹ جگہ موجود ہوتی ہے۔ اگلے حصے میں صدر کا ذاتی سوٹ ہوتا ہے جس میں بیڈ روم اور باتھ روم شامل ہیں۔ اس کے بعد کانفرنس اور ڈائننگ روم آتے ہیں جہاں اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد ہوتے ہیں۔ 2 مکمل کچنز موجود ہوتے ہیں۔ درمیانی حصے میں سیکرٹ سروس، وائٹ ہاؤس سٹاف اور پریس کے نمائندے ہوتے ہیں، جبکہ ایک مکمل میڈیکل یونٹ بھی اسی طیارے میں موجود ہوتا ہے۔ ایئر فورس 1 میں ہائی سپیڈ انٹرنیٹ،
मिलिट्री ग्रेड कम्युनिकेशन सिस्टम्स, जदीद तरीन रेडार और मिसाइल वार्निंग सिस्टम्स नस्ब होते हैं जो दूर से आने वाले किसी भी खतरे को फौरी तौर पर शनाख्त कर लेते हैं और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेटर्स के ज़रिए इसे नाकाम बनाने की सलाहियत रखते हैं। इस तैयारे को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि न्यूक्लियर धमाके से पैदा होने वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्लस भी इसके कम्युनिकेशन सिस्टम्स को नाकारा नहीं बना सकता। प्रवास के दौरान F-15, F-16 और F-22 रैप्टर्स जैसे जंगी तैयारे एयरफोर्स वन को फिजिकल स्कॉट फराम करते हैं। जब सदर मेज़बान मुल्क के एयरपोर्ट के करीब पहुंचता है तो लैंडिंग से पहले ही 15 से 20 किलोमीटर के दायरे को नो फ्लाई जोन करार दे दिया जाता है, जबकि इससे आगे 50 से 55 किलोमीटर तक मुसलसल निगरानी पर मुश्तमिल एक हिफाजती दायरा कायम होता है। एयरपोर्ट का मखसूस हिस्सा पहले ही अमरीकी सीक्रेट सर्विस के कंट्रोल में आ चुका होता है, जहां सिक्योरिटी और स्नाइपर पोजीशंस मुकम्मल तौर पर फ़ाल होती हैं। सदर के उतरते ही वो सदारती काफ़िले में सवार हो जाते हैं जो पहले से C-17 कार्गो तैयारे के ज़रिए मेज़बान मुल्क पहुंच चुका होता है। ये काफ़िला तयशुदा और महफूज रास्ते से एयरपोर्ट से होटल की जानिब रवाना होता है। सदर जिस गाड़ी में सफ़र करते हैं वो आम कार नहीं होती बल्कि द बीस्ट कहलाती है। ये गाड़ी ट्रक के फ्रेम पर तैयार की जाती है, 9000 किलोग्राम से ज़ायद वज़न रखती है और इसके दरवाजे भी बोइंग 757 के दरवाज़ों से ज़्यादा भारी होते हैं। इस गाड़ी की खिड़कियां 5 इंच मोटी बुलेट प्रूफ बैलिस्टिक शीशे से बनी होती हैं जो बम धमाकों और AK-47 जैसे हथियारों के वार को भी बर्दाश्त कर सकती हैं। गाड़ी मुकम्मल तौर पर शील्ड होती है जिसमें आज़ादाना एयर सप्लाई सिस्टम, HEPA फिल्टर्स, केमिकल और बायोलॉजिकल हमलों से तहफ़्फ़ुज़, खसूसी सस्पेंशन, पंक्चर रेजिस्टेंस टायर, फोम फ्लड फ्यूल टैंक, ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर, पोर्टेबल ICU, हत्ता के सदर के ब्लड ग्रुप के मुताबिक खून का ज़ख़ीरा भी मौजूद होता है। इस गाड़ी में स्मोक स्क्रीन, ऑयल सिल्क डिस्पेंसर, टेयर गैस सिस्टम, नाइट विजन और दीगर इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मयर्स भी नस्ब होते हैं। सदर जब भी मेज़बान मुल्क में सफ़र करता है तो वो 7 सतही सिक्योरिटी के हिसार में ही रहता है और एक मुनज़्ज़म सदारती काफ़िले के साथ हरकत करता है। काफ़िले में सबसे आगे रूट कार होती है जो रवानगी से पहले पूरे रास्ते की जांच करती है। इसके बाद पायलट कार होती है जो रियल टाइम में काफ़िले को रोड ब्लॉक्स, हुजूम, मुश्तबह सरगर्मियों से आगाह करती है। इसके पीछे लीड कार होती है और फिर सदर की असल गाड़ी द बीस्ट जो अकेली नहीं होती बल्कि इस जैसी दिखने वाली कई गाड़ियां साथ चलती हैं और मुसलसल अपनी पोजीशन तब्दील करती रहती हैं ताकि किसी को ये अंदाज़ा ना हो सके कि सदर किस गाड़ी में है। सदर की गाड़ी का खुफिया कोड नीम स्टेज कोच होता है, जबकि इसके फ़ौरन पीछे चलने वाली गाड़ी हाफ बैक कहलाती है जिसमें सदर की करीबी सिक्योरिटी टीम तैनात होती है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मयर्स गाड़ियाँ होती हैं जिन्हें वॉच टावर भी कहा जाता है, जो पूरे काफ़िले के इतराफ़, कम्युनिकेशन और रिमोट कंट्रोल सिग्नल्स को जाम करती हुई चलती हैं और ड्रोन या दीगर फ़ज़ाई ख़तरात की निशानदेही करती हैं। आखिर में अमरीकी सीक्रेट सर्विस और मेज़बान मुल्क की मकामी फोर्सेस के एहलकार रियल टाइम कोऑर्डिनेशन के साथ काफ़िले को महफूज रखते हैं। यूँ अमरीकी सदर की एक सादा सी नज़र आने वाली आमद के पीछे सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी और मनसूबाबंदी का एक गैर मामूली और इंतहाई पेचीदा निज़ाम काम कर रहा होता है। अमरीकी सदर की सिक्योरिटी महज एक फ़र्द की हिफाजत का इंतज़ाम नहीं बल्कि दर हकीकत एक रियासत, इसकी अस्करी क़ुव्वत, इसके जौहरी इख्तियारात और आलमी निज़ाम के तवाज़ुन का तहफ़्फ़ुज़ है। अमरीकी सदर वाहिद शख्सियत है जिसके एक फ़ैसले से जंग और अमन, मंडियों के उतार चढ़ाव, आलमी सफारतकारी और हत्ता के जौहरी हथियारों के इस्तेमाल जैसे फ़ैसले वाबस्ता होते हैं। तारीख़ ने अमेरिका को ये सबक बारहा दिया है कि एक लम्हे की कोताही न सिर्फ दाखिली अदम इस्तेहकाम बल्कि आलमी सतह पर शदीद बहरान को जन्म दे सकती है। इसलिए अमरीकी सदर की सिक्योरिटी को इस हद तक सख्त, कसीरुल जहती और गैर मामूली बनाया गया है कि हर मुमकिन ख़तरा, खा वो इंसानी हो, टेक्निकल हो, फ़िज़ाई हो या बायोलॉजिकल, इसके ज़हूर से पहले ही बेअसर कर दिया जाए। बज़ाहिर ये सब कुछ एक इंसान के गिर्द घूमता दिखाई देता है, लेकिन हकीकत में ये दुनिया की सबसे ताकतवर रियासत के फ़ैसला साज दिमाग की हिफाजत का निज़ाम है जिस पर न सिर्फ अमेरिका
بلکہ بڑی حد تک پوری دنیا کے امن، استحکام اور مستقبل کا انحصار جڑا ہوا ہے۔ مجھے ڈاکٹر اکمل سمرو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔